أشهد أن محمد رسول الله. آپ فرماتے ہیں میں بڑا حیران دعا کر کے واپس چلا، واپس میں فضاؤں میں نور کی فضاؤں میں گھومنے لگا. پھر جہاں سے گیا تھا وہاں واپس آیا. پھر وہ عورت کو میں نے باہر ٹہلتے دیکھا، اچھے لباس میں دیکھا، اس کے شوہر کو بھی اچھے لباس میں دیکھا. میں نے کہا ارے کمال ہے، ابھی میں گیا تھا کچھ اور حال تھی، ابھی کچھ اور حال ہے، کیا بات ہے، کیا ہوا؟ تو کہا سید احمد بن ثابت آپ کے قدموں کی وجہ سے، آپ نے جو درود و سلام پڑھا ان کی برکت سے اللہ نے یہ عذاب سے ہمیں بری کر دیا، معاف کر دیا اللہ نے، اور اللہ نے ہمیں جنتی بنا دیا. سبحان اللہ. درود پڑھو تو برکت ہے، نجات ہے. درود لوگ پڑھے اور دعا کرے تو برکت ہے، وہ نجات ہے. کیا درود و سلام دین و دنیا کی ہر جائز کام میں کامیابی ہے، ہر جائز کام میں کامیابی ہے. وہ آپ کے اوپر ہے، مجھ پر ہے کہ ہم کتنا پڑھتے ہیں، اور ہمیں پڑھنا چاہیے، خوب پڑھنا چاہیے. جن کے صدقے میں ہمیں سب کچھ ملا ہے، جن کے صدقے میں ہمیں سب کچھ ملا ہے. درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نور من نور اللہ. لوگ کہتے، ظاہر لوگ کہتے سرکار پیر صاحب ابو جی آپ کہتے یہ کرو کرو، کھانا تھوڑی ملے، کھانا تو چاہیے نا، تو کمانا تو چاہیے نا. بابا کھانے کی کیا بات کرتے، ہر چیز ملتی، ہر چیز. ایک اور قصہ مجھے یاد آ گیا. حضرت ابو الحبس حد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق رسول تھے، بڑے اللہ والے، بڑے اللہ والے. بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں جانا ہوا مدینہ شریف میں. مکہ میں بھی رہے، عمرہ بھی کیا، سارے ارکان ادا کیے. سارے ارکان ادا کرنے کے بعد پھر مدینہ شریف آئے. مدینہ میں بھی جو ہے اپنے دن نورانی گزار رہے تھے. تلاوت قرآن کبھی تو کبھی درود و سلام روزوں کی حالت میں، وہ کیفیت وہ مستی میں، کبھی سنہری ظالی کے سامنے، کبھی گنبد خضرا کے سامنے، کبھی نوافلوں میں، کبھی کیا. وہ اپنی مستی میں مست ہے. ان مستی میں مست ہوتے ہوتے کچھ کھانے کی دقت ہو گئی. 10-12 دن سے آپ فرماتے ہیں میں نے 15 دن سے برابر کھانا نہیں کھایا تھا. میں کمزور اور نڈھال ہو گیا. ایک مرتبہ بہت پیٹ میں بھوک کی شدت کی وجہ سے پریشانی ہوئی، تو میں تھوڑی دور کھڑے رہ کر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کی دیوار کو ہاتھ لگاتے ہوئے پیٹ پہ میں نے ہاتھ پھراتے ہوئے کہا یا رسول اللہ، بھوک نے بڑا پریشان کیا ہے، اب بہت ہی کمزور اور نڈھال ہو گیا ہوں، کیا آپ اپنے مہمان کو کھانا نہیں کھلائیں گے؟ سبحان اللہ. عشق پیدا کرو یار، محبت پیدا کرو یار. وہ در نبی ہے، در نبی، وہاں سے کیا نہیں ملتا یار، وہاں سے کیا نہیں ملتا، کیا نہیں ملتا. سب کچھ تو وہیں سے ہے یار. اللہ نے سب کچھ تو وہیں دے دیا ہے یار. کیا کہا یا رسول اللہ بھوک لگی ہے، پریشان ہو، آپ کے مہمان کا کچھ حال حوال دیکھیے اور آج مہمان نوازی کر دیجئے. یہ کہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں کھڑا رہا، کمزوری کی حالت سے تھوڑا دور مسجد نبی کے تھوڑا دور جا کے بیٹھ گیا، سر کو دیوار کے سہارے لگائے ہوئے، آنکھوں میں اشک لیے ہوئے، زباں پہ صلی اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ، درود و سلام پڑھتے 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 مجھے نیند کا غلبہ آ گیا اور میں سو گیا. تو میں کیا دیکھتا ہوں، دائیں طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے، بائیں طرف حضرت
फारूक आज़म उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ फरमाए। आगे मौलाए कायनात अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम तशरीफ़ फरमा है और वो मुझे आवाज़ देते हैं, अबुल हब्स हद खड़े हो जाओ, सरकार तशरीफ़ ला रहे हैं। मैं नींद ही की हालत में खड़ा हुआ, हुजूर तशरीफ़ लाए। हुजूर ने कहा, अबुल फज़ लो खाना खाओ। आपने मुझे ख्वाब ही में आपके मुबारक हाथों से रोटी इनायत फरमाई। मैंने रोटी खाई ख्वाब ही में, यहाँ तक कि आधी रोटी मैं ख्वाब ही में खा गया और आधी रोटी बाकी रही और अचानक मेरी आँख खुल गई। जब आँख खुली तो मैंने आधी रोटी मेरे हाथ में पाई। सुभान अल्लाह, कहिए ना, आधी रोटी मैंने अपने हाथ में पाई। दरे नबी है यार, क्या नहीं मिलता कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ ही क्या है लोहो कलम तेरे हैं। सब अल्लाह देगा, सब अल्लाह देगा, मगर उसके हो जाओ, उसके हो जाओ। मोहब्बत पैदा करो, इश्क पैदा करो, हुजूर से प्यार पैदा करो। आप अपने आप पैदा करो, अपने घर वालों को ऐसे बनाओ, अपनी औलाद को ऐसा बनाओ, अपने रिश्तेदारों को ऐसा बनाओ। पैगाम दो, हुजूर की मोहब्बत सिखलाओ, पड़ोसियों को हुजूर की मोहब्बत सिखलाओ। अपने आप खुद बनो, खुद इश्क पैदा करो, खौफ पैदा करो, और वो सब कुछ दरूद व सलाम की बरकत से होगा। दरूद व सलाम होंगे तो इश्क पैदा होगा, दरूद व सलाम होंगे खौफ इलाही की आग पैदा होगी, आग। दरूद व सलाम होंगे तो हकीकत मिलेगी, मारिफत मिलेगी, तरीक़त मिलेगी, शरीयत में मजबूती होगी। दरूद व सलाम होंगे तो सारे बिगड़े काम सवर जाएंगे। क्यों? अल्लाह खुद कहता है, मैं पढ़ता हूँ, तुम भी ऐ ईमान वालों पढ़ो, मेरे फरिश्ते भी पढ़ते हैं। तो अल्लाह का हुक्म बजा लाना चाहिए, हुक्म इलाही पर अमल करना चाहिए। बाद की सारी बातें आती है, बाद की सारी बातें आती है। क्या दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद दाइमन अबदा कसीरन कसीरा या रहमान रहीम या रहमान रहीम। चंद दिन पहले ये जो हमारा तौबा और दरूद पर जो टॉपिक चल रहा है, तो चंद दिन पहले बाहर से फ़ोन आया था। कोई कह रहा था कि हुजूर आप बनी इसराइल के ज़माने के ही गुनहगारों की बात करते, कुछ सहाबाओं की करे तो हमें। और तो मैं आज तीसरा दिन मेरे ख्याल से है कि सहाबाओं के इश्क और तौबा के बारे में, ताकि आपका और मेरा दिल भी तौबा के लिए तड़प उठे और हम भी जो है अपने आप के लिए भी करें, लोगों के लिए भी करें, और हो सके तो मैं तो कहता हूँ 2 रकात नमाज पढ़ा करें तौबा की नीयत से। सारी उम्मत की तौबा कबूल हो, गुनाह माफ़ हो सके 4 पढ़ लो, तौबा कबूल हो, गुनाह माफ़ हो, और 2 रकात दीन व दुनिया की हर खैर के लिए, सारी उम्मत के लिए मांगे, फिर आपके लिए भी मांगे। उम्मत के लिए मांगेंगे तो आपके लिए हो जाएगा, आपके लिए हो जाएगा। तो आज मुझे हज़रत ज़ाबिर बिनती अब्दुल्ला अंसारी से एक रिवायत याद आ गई। हज़रत सलबा बिन अब्दुर्रहमान अंसारी का एक किस्सा याद आ गया। हज़रत सलबा रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े आशिक थे, नौजवान थे, अंसारी थे, और सरकार के मोज़े बनाया करते थे, मोज़े बनाया करते थे, और बारगाह मुस्तफ़ा में रात दिन रहते थे, आशिक थे। हुजूर भी उससे बड़ा प्यार करते थे और वो भी हुजूर से बड़ा टूट कर प्यार करता था। इस बात से आप अंदाज़ा लगाएंगे अभी इंशाअल्लाह ताला
اللہ کرے ان کے صدقے میں ہمیں بھی کچھ پیار مل جائے، کچھ عنایت ہو جائے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کے لیے بھیجا مدینہ شریف میں نا، تو کوئی کام کے لیے ارادے سے وہ باہر مدینے کی طرف جا رہے تھے۔ کتابوں میں کام سے آیا ہے، کیا کام وہ اللہ بہتر جانے۔ کتاب الطالبین میں لکھا ہے، کتاب التوابین میں ہاں، اور نیکیوں کا پہاڑ اور مغفرت کا سیلاب کتاب میں بھی لکھا ہے۔ تو کام کے لیے جا رہا تھا، تو راستے میں جاتے جاتے ایک گھر کی طرف نظر پڑ گئی، تھوڑا پردہ ادھر ادھر ہل رہا تھا، اور احتیاطاً آداب سے، جو آداب ہوتے ہیں وہ آداب سے کوئی عورت جو ہے وہاں اپنا سر دھو رہی تھی، غسل کر رہی تھی، مطلب پر سر دھو رہی تھی۔ اتفاقیہ نظر ایک ایسی ہو گئی، اتفاق، آپ کسی کو دیکھیں اتفاق سے ایسے دیکھ کے منہ پھرا لے تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، اتفاق۔ پھر اگر آپ ایک بات دیکھ کر دوسری بار یوں ذرا دھیان سے دیکھیں تو وہ گناہ ہے۔ ایک بار دیکھ لیا ایسا اتفاق سے، گناہ نہیں ہے۔ کوئی عورت ہے، ٹھیک ہے، نقاب میں ہے، جوان ہے، بڈھی ہے، بچی ہے، ٹھیک ہے، دیکھ لیا، کھڑی ہے کہیں کوئی کام سے، دیکھ لیا، انداز لگا لیا، کھڑی ہے، اسٹیج پر کھڑی ہے کام سے،